اچھا ایک ویڈیو چل رہی ہے، مجھے بھی ہمارے ایک دو نمازیوں نے بھیجی ہے، وہ کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ بیٹھ کے مولویوں کو جو ہے نا سنا رہے ہیں کہ بھائی مولوی اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہیں نماز جنازہ میں، اور انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بتایا۔ میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ جس کو بھی مشہور ہونا ہوتا ہے نا، مولوی کو گالیاں دے دیتا ہے۔ علماء کو گالی دو مشہور ہو جاؤ گے، لیکن آخرت میں پھنس جاؤ گے۔ علماء کی دشمنی ایمان چھین لیتی ہے، جو علماء حق ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھیں جتنے بھی اس قسم کے مشہور ہونے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے اٹیک کس پر ہوتا ہے؟ مولوی پر، علماء پر۔ لوگ بولتے ہیں ویسے لوگ علماء سے متنفر ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، بندہ مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ذلیل ہوتا ہے نا پھر، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے، جو انبیاء کے وارثوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اس کی پھر کچھ عرصے بعد وہ سب نظر آ جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ جو ہے نا حضرت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو پوری دعا ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ بھی جو موجود سامنے میت ہے اس کے لیے دعا ہی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی حینا کا مطلب ہے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، میتنا اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ دیکھیں اس میں تو جو سامنے موجود ہے اس کے لیے تو دعا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور کوئی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں میں وہ ہیں اس کے دیکھنے والے، کیا بولتے ہیں، ویورز، لاکھوں میں ویوز ہیں۔ مطلب اب کسی نے میرے کو بھی بھیج دی، میں نے تو بہرحال ان کو سمجھا دیا، ان کی سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی دعائیں آئی ہیں نا، وہ بظاہر ایک بندے کے لیے نہیں آئی۔ اب جیسے حضور علیہ السلام ایک صحابی میں سے گزرے، حضور نے ان کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کہ جب دعا کرو تو یوں کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اب یہاں پر کوئی بولے لے اپنے لیے تو دعا کی نہیں، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ ابھی تو بھائی میں بھی شامل ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا بولتے ہیں جب ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب کوئی بولے اپنے لیے تو دعا نہیں کی، سب کے لیے دعا کر رہے، تو اللہ کے بندے اہدنا، ہم اہدنا میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں۔ تو جب بھی دعا کی جاتی ہے اپنے لیے بھی کریں تو بہتر ہے، لیکن سب کے لیے کریں تو اس کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ مولوی صاحب لگے میں دیکھو میت کے لیے تو دعا ہی نہیں کی، تو یہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، میتنا میں کون ہے؟ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ تو جتنے مر گئے وہ بھی، اور جو سامنے موجود ہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح جو ہمارے سامنے حاضر ہیں، تو جو بھی حاضر ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب حاضر میں وہ میت بھی ہے اور جو موجود ہیں وہ بھی۔ تو یہ دعا تو حدیثوں میں آئی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، لیکن بس علم کی کمی دیکھیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھو کہ دیکھو اس میں ایک مرتبہ بھی میت کے لیے دعا نہیں کی، ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ میں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، تو یہ مردہ اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ میں بولوں آپ اپنے لیے ہدایت کی دعا تلاش کرو سورہ فاتحہ میں، کیا کرو؟ اب بولو گے بھائی دعا ہے ہمارے لیے اہدنا الصراط المستقیم، میں بولوں تم تو شامل ہی نہیں ہو، تو آپ کہو گے بھائی اہدنا میں ہم بھی شامل ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صیغہ اگرچہ جمع کا ہے لیکن یہ دعا میں آپ بھی شامل ہیں۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ ہماری میں ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری اور میرے جیسے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ لیکن اب وہ وسوسہ پھیلانے کا طریقہ یہی ہے، بدنام کرو، ایک بھی مرتبہ دعا نہیں ہے اس کے لیے میت کے لیے، تو یہ میت کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے دعا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ یہ نماز جنازہ ہی کی دعا ہے، بالغ مرد و عورت، اور جو نابالغ بچے ہیں اور بچی ان کی دعا الگ ہے۔ تو یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، اور باقاعدہ روایت ہے کہ جب جنازے کی نماز ہو تو میت کے لیے دعا کرو، اور اس طرح دعا کرو، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔